برائے عظمت افضل الشہداء مولا ابو الفضل صلوات اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم واہل بیت طیبین الطاہرین معصومین المظلومین ولعن اللہ علی منکر فضائلہم وغاصب حقوقہم مجمعین صلوات کوشش کریں ایک اس سے بھی بلندتر صلوات سلامت رہیے یک زبان مل کے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ازل سے ابد تک ان دونوں کا محافظ نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت برائے ظہور وارث مکہ و مدینہ برائے ظہور وارث کعبہ و کربلا برائے ظہور وارث سدرۃ المنتہا برائے ظہور وارث زمزم و صفا برائے ظہور وارث محمد المصطفیٰ برائے ظہور وارث علی المرتضیٰ برائے ظہور وارث حسن المجتبیٰ برائے ظہور وارث حسین کریم کربلا برائے ظہور وارث صلی اللہ برائے ظہور وارث لا الہ الا اللہ برائے ظہور وارث محمد الرسول اللہ برائے ظہور وارث علی ولی اللہ الولی العصر صلوات سلامت رہیے آباد رہیے دعا گو ہوں میرا مالک آپ سب کا اس صف عزا پہ چل کے آنا قبول و منظور فرمائے جتنے قدم چل کر آپ مالک کے اس ظاہری ذکر کی ظاہری زینت بنے ہیں میرا مالک آپ کو اپنا اتنا ہی مزید قرب عطا فرمائے بالخصوص بانیان مجلس اعضا خادمین صف اعضا مالک کا بہت ہی خوبصورت ذاکر ہمارا بھائی جس کے نام کا حصہ ہی راحت بھی ہے اور الفت بھی ہے یہ اور اس کے ساتھ مل کر اس کے بھائیوں نے گھر والوں نے دوست احباب عزیز اقارب ماتمی اہل عزا اہل ولا محبان محمد و آل محمد جس نے بھی اس ذکر کو ظاہری طور پر ممکن بنانے کے لیے جو بھی کوشش کی ہے دعا کرتے ہیں پاک بی بی اپنے حق کا صدقہ ان کی اس کوشش کو قبول و منظور فرمائے اور اس کا جو بہترین اجر یہ چاہتے ہیں پاک بی بی اپنے ید کل خیر سے عطا فرمائے کوئی نہ کوئی دعا تو سب کے دلوں میں ہی ہوتی مجلس سے پہلے اکثر دعا کرتے ہوئے میں یہ جملہ کہہ دیتا ہوں ہم سب نماز کے مصلی پر اکثر دعائیں مانگتے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ جو دعائیں نماز کے مصلی پر بھی قبول نہ ہوں انہیں حسین کے مصلی پر لے آؤ آپ آباد رہیے یہ حسین کا مصلی ایسا ہے یہ بات یقین مانو شریعت کا یہ قانون اور اصول ہے
اللہ کو کوئی شرم نہیں ہے۔ شریعت کے معاملوں میں، عدل و انصاف کے معاملے، اللہ کو کسی بات کی کوئی شرم نہیں ہے، نہ ہی اللہ کے سامنے کوئی کسی کی سفارش کر سکتا ہے اور نہ ہی کوئی اپنا مطلب رکھ سکتا ہے۔ اللہ کا قانون وہ قرآن میں کہتا ہے لا تبدیلا، وہ بدلتا نہیں ہے۔ اب مجھے نہیں پتا اللہ کا اور حسین کا ایسا کیا معاملہ ہے جو دعا وہ اپنے مصلے پر بھی قبول نہیں کرتا، وہ حسین کے مصلے پہ کرتا۔ آپ سلامت ہو، مولا آپ کی زندگی۔ آپ سلامت رہیں گے، آپ آباد رہیں۔ اب یہ اللہ جانے اور حسین جانے، ان کا آپس کا معاملہ ہے، اور ان کے آپس کے معاملے میں فائدہ آپ کا ہے۔ سمجھنے کی بات ہے نا جی، معاملہ ان کا آپس کا ہے، فائدہ آپ کا ہوتا ہے۔ جب بھی اللہ سے مانگنا ہو حسین سامنے کر دو، حسین سے مانگنا ہو اللہ سامنے۔ مولا آپ کی زندگی کرے، بادشاہ آپ کو سلامت رکھے۔ آپ دونوں لحاظ سے فائدے میں ہیں۔ اب میں اکثر سوچتا ہوں اس کا کیا بنے گا جس نے اللہ تو مانا، حسین نہیں مانا۔ اب وہ اللہ کے سامنے کیا کرے گا؟ یہ لعنت والا منہ کرے گا۔ حسین کے پاس جانے کا تو ویسے ہی نہیں رہا نا، تو جو حسین کو پیٹھ دکھا گیا وہ اللہ سے بہت دور چلا گیا۔ ایک جملے سے آغاز ہے، میں آیا ہوں تب سے ہمارے بیٹے سے لے کر ابھی یہاں ممبر پہ بیٹھا تھا، یہاں تک ایک ہی فرمائش مجھ سے ہوتی رہی، ولایت پڑھ دیے، ولایت پڑھ دیں۔ تو ولایت پڑھنے کے لیے صرف بسم اللہ پڑھنا چاہ رہا ہوں، کیونکہ قرآن کی کوئی بھی سورت بنا بسم اللہ کے نہیں پڑھی جاتی ہے، اور ولایت کی بسم اللہ کو حسین کہتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ یہ عقیدہ پروان چڑھانے والی ماؤں کی جوتیوں کو میرا سلام ہے، آپ آباد رہیں۔ ایک جملہ مالک حسین بادشاہ کے حضور پیش کرنا ہے، آپ کی سماعتوں کی نظر ہے۔ دیکھیں، اللہ کے خزانے میں سب کچھ ہے، سب کچھ ہے، وہ قادر مطلق ہے، کل شیء قدیر ہے، سب کچھ ہے۔ پھر ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کبھی کبھی جو آپ اللہ سے بھی مانگو وہ نہیں ملتا؟ میں ایک جملہ کہہ رہا ہوں، آپ کے قبول کر لینے سے مجھے اندازہ ہوگا کہ میں آگے بڑھ جاؤں یا اس کی وضاحت کروں۔ آپ یقین کریں، حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے، حسین اس صاحب اختیار کا نام ہے کہ جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو حسین وہ بھی عطا کر دیتا۔ آپ آباد رہیں، آپ سلامت رہیں۔ میں حسینیوں کا نوکر، اب اس کی دلیل بھی دے دیتا ہوں۔ میں پھر جملہ دہرا رہا ہوں، اور میں نے ہمیشہ ایک ہی دعا کی ہے کہ ممبر پر آ کر کبھی ایسا لمحہ نہ آئے کہ داد لینے کے لیے کوئی جملہ کہنا پڑے، جس کی دلیل نہ ہو وہ بات میں کرتا ہی نہیں۔ اور دلیل یا قرآن سے ہے یا فرمان سے ہے، اور یہ سب جانتے ہیں۔ سید بیٹھے ہیں، 2 سال سے ان کے ہاں اشرا پڑھ رہا ہوں، تو ہر مجلس میں ایک ہی بات کرتا ہوں،
مجھ سے پہلے ہماری راحتوں کی الفت یا الفت کی راحت جو مرضی کر لو، یہ مجھ سے پہلے ڈیوٹی کرتا ہوں. میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، میری حدود ہے قرآن اور فرمان. میں ساری رات یہاں بیٹھ کے پڑھتا رہوں، آپ سنتے رہو. صبح فجر کے وقت بارگاہ سے نکلتے ہوئے آپ مڑ کے کہیں زیدی ہم تیری کسی بات کو نہیں مانتے، آپ کے حضور کوئی گناہ نہیں، میں معاذ اللہ کوئی حجت ہوں کہ میری بات ماننا لازم ہو گیا ہے؟ نہیں نا، آپ انکار کر سکتے ہیں. یہی وجہ ہے ولایت بیان کرتے ہوئے میں یا قرآن یا فرمان درمیان میں ضرور رکھتا ہوں تاکہ انکار کرنے والا کم از کم کافر تو بنے. جی کہ بلا میری تیری بات کا انکار کر دیا، بسم اللہ بسم اللہ. مولا آپ کی زندگی کرے، آپ سلامت رہیں. میں نے کہا جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو، میں پھر دوہرا کے کہہ رہا ہوں، کوئی زبان سے پھسل تھوڑی نہ گیا ہے، جو اللہ کے خزانے میں بھی نہ ہو حسین وہ بھی عطا کرتا ہے. اب ہاتھ میں پکڑاؤ غازی کا علم اور سر پہ رکھو قرآن، مجھ سے لے کر ہر اس بندے تک جو 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اپنا سینہ تان کے خود کو عالم کہتا ہوا تھکتا نہیں ہے. اس سے پوچھ کے بتاؤ یہ جو راہب لینے آیا تھا کیا وہ اللہ کے خزانے میں تھا؟ نہیں کشکول ہیں، اٹھا کے حیدری آپ سلامت رہے. کتنی جلدی نتیجے تک آ گئے آپ. میں نے بڑی آہستگی آرام سے کہا کیونکہ زمانے کا سنا ہوا ہے نا. یہ وہ راہب بیٹے لینے آیا نا، تھا کون؟ راہب یعنی عیسائی. یہ واقعہ پتہ آپ کو کس دن کا ہے؟ یہ واقعہ ہے مباہلے کے ٹھیک اگلے دن کا. اب یہ آپ نے بڑی بے نیازی کے ساتھ سن لیا ہے، اگر آج سے پہلے سنا ہو تو یہ مباہلے کے ٹھیک اگلے دن کا واقعہ ہے. نجرانی آئے تھے نا مباہلہ کرنے، جب انہیں یہ سمجھ لگ گئی کہ جو آ رہے ہیں اگر پہاڑ کو حکم دیں گے تو وہ راستہ چھوڑ دیں گے، مباہلے سے ہاتھ اٹھا کر چل دیے. اگلے دن جب سامان پیک ہو رہا تھا راہب نے اپنا سامان کسی کے حوالے کر کے کہا میں آتا ہوں. تیزی سے مسکراتا ہنستا ہوا رسول کے پاس آیا، کہا مجھے بیٹے چاہیے. رسول اللہ نے نظر اٹھا کے ایسے دیکھا کہ تیرے بیٹے لوح میں ہے ہی نہیں. بڑی توجہ. یہ باہر نکلا تو رو رہا تھا. رسول کے دروازے کے سامنے پاسبان توحید حسین کھڑے تھے. حسین نے کہا رک جا، میرے نانا کے دربار کی توہین نہ کر. دنیا روتے ہوئے آتی ہے، ہنس کر جاتی ہے.
تو پہلا ہے جو ہنستے ہوئے آیا رو کے جا رہا ہے. اگلا جملہ میرا نہیں حسین کا ہے, داد حسین کو دینی ہے تاکہ وہاں سے آتا بھی براہ راست آئے. توجہ, کہا ایسا کیا لینے آیا تو یہاں سے جو ملا نہیں, اور لوگ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتے ہیں. آپ جیو, آپ سلامت ہو, مولا زندگی کرے, بادشاہ آباد رکھے. لوگ تو یہاں سے اللہ لے کے جاتے ہیں, تو نے اللہ سے بڑھ کر کچھ مانگا ہے. کا شہزادے بس بیٹے لینے آیا تھا, رسول نے جواب بھی ایسا دیا, جا رہا ہوں. بلا تشبیہ حسین نے اس کی کلائی پکڑی, لے کر بڑھے. پردہ ہٹایا, پردے کے پیچھے رسول اللہ کو پایا. نانا بیٹے لینے آیا تھا, خالی گیا. کہا بیٹا اس کی تقدیر میں بیٹے نہیں ہیں. حسین نے مسکرا کے کہا نانا اگر تقدیر میں ہوتے تو پھر مل جاتے, ہمارے پاس کیوں آتا. جو حسین سے خیرات چاہتے ہو تھکنا نہیں ہے, ورنہ قسم نہ خدا میرے ساتھ جو بیٹھے ان سے پوچھ لو, 4 دن سے بخار کی حالت میں ہوں, گولیاں کھاتا ہوں, اس منبر پہ آ جا. اگر کہیں لگے کہ میری حالت کیا ہے, میں گھٹا کے پڑھ رہا ہوں, پھر بے نیازی دکھانا, ورنہ کم از کم میرا ساتھ دینا اس وقت تک جب تک جان میں جانا ہے. نانا تقدیر میں ہوتے تو مل جاتے, ہمارے پاس کیوں آتا. نانا اسے کل ہی تو پتا چلا وہ ہم ہی ہیں جو تقدیریں لکھتے بھی ہیں. مٹا علی 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 علی. معذرت میں بار بار پانی پی رہا ہوں, دراصل بخار کی وجہ سے منہ خشک ہو جاتا ہے, تو اس کے لیے مولا آپ کو سلامت رکھے. کیسے کل ہی تو پتا چلا, ہم ہی تقدیر لکھتے ہیں, ہم ہی مٹاتے ہیں. کہ بیٹا یہ تسلسل غور سے سننا, اس میں بڑا کمال ہے. رسول اللہ نے کہا بیٹا حسین میں نے لوح پہ دیکھا ہے, لوح پر اس کے بیٹے نہیں لکھے. لوح پر نہیں لکھے کا مطلب ہے کہ قلم نے تحریر نہیں کیے. قلم نے تحریر نہیں کیے کا مطلب ہے کہ قلم پر وحی الہی نہیں ہوئی. وحی الہی نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ نے حکم صادر نہیں کیا. اللہ کے حکم صادر نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے ارادے میں نہیں ہے. اللہ کے ارادے میں نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے. حسین خود بتا, جو بیٹے اللہ کے علم میں نہ ہو وہ کیسے ملیں گے. حسین نے سینے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ایسے ملیں گے. آپ جیو. کہنا نا ایسا ملیں گے. اب آپ کی بیچ میں سے آپ معززین کو چن کے مختصر سا وفد بنا کر اپنے من چاہے عالم دین کے پاس جا کے اس سے سوال کرو کہ حسین نے کیا کیا تھا. حسین طاق کی طرف بڑھے, مصلی اٹھایا, مصلی بچھا کر 2 رکعت نماز پڑھی اور پھر ہاتھ اٹھا کے کہا اللہ اللہ حسین کی عزت کا سوال ہے. نہیں نا, پاسبان توحید ناز توحید بن کے چلنا شروع ہوا. خاتم النبیین کی گود کو رحل بنا کے حسین اللہ کے قرآن کی طرح اس میں بیٹھا اور بے نیازی سے نانا کی طرف دیکھ کر کہا نانا کیا کہہ رہے تھے.
کہا بیٹا نہیں ہے تقدیر میں، کہا میں نے ایک دیا، لو پہ نہیں 2 دیے، قلم نے لکھا نہیں 3 دیے، حکم ہوا نہیں 4 دیے، ارادے میں نہیں 5 دیے، علم میں نہیں 6 دیے، کہا نانا میں نے 7 دیے، اب اللہ سے پوچھو دے گا یا روکے گا؟ شاباش، یہ ہاتھ نہیں کشکول ہیں، حسین سے جو خیرات لینا چاہتے ہو حیدری، اللہ سے پوچھو دے گا یا روکے گا؟ نہ ابھی رسول بولے نہ اللہ بولا، سب سے پہلے راہب بولا، حسین کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا مولا بس بس، اتنا کہنا تھا۔ اب یہ جملہ پتہ نہیں اس واقعے کے ساتھ کبھی آپ تک پہنچا یا نہیں، پھر کہوں گا بعین ہی حسین کا جملہ ہے، ویسے ہی آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ جب کہا نا بس، حسین بادشاہ کے چہرے پر ایک دم جلال آیا، مالک اٹھ کے کھڑے ہوئے، راہب کو دیکھ کے کہتے ہیں او کیا کرتا ہے کم ظرف، تو نے حسین کی کریمیت کے بحر بے کرا میں اپنے سوال کی کنکری اچھال ہی دی تھی، اور تھوڑا صبر تو کرتا، اگر آج تو حسین کو نہ روکتا تو قیامت کے دن آدم کی نسل ایک طرف تیری نسل ہے۔ سلامت رہو، آپ آباد رہو۔ حسین کی عطا، حسین کی عطا جو ادھر نہیں تھا، حسین نے وہ بھی دے کر بتایا، جو ادھر ہو وہ بھی ہم دیتے ہیں، جو ادھر نہ ہو وہ بھی ہم ہی دیتے ہیں۔ زمانے کو شرم دلوانے کے لیے اللہ نے فرشتے کو کبھی مسافر بنا کے بھیجا، کبھی قیدی بنا کے بھیجا، ہے فرشتہ آ کے بتا۔ اب کوئی پوچھو فرشتوں روٹیاں لے کے جا رہے ہو، کھاتے بھی ہو، لے کے کیوں جا رہے ہو؟ ایک ہی بات بتائی انہوں نے، کاش زمانہ سمجھ سکتا۔ فرشتے یہاں آ کے مانگ کے بتا رہے ہیں او کم عقلو، ہم وہاں ہوتے ہوئے یہاں سے مانگتے ہیں، تمہیں یہاں ہو کے ادھر مانگتے شرم آ رہی ہے۔ وہ کہاوت ہے نا جی او فلاں گھر والا تانو دانے پوا کے دینا جی، روٹی آٹا پورا کر دے جی، ہے نا۔ اب میں کیسے بتاؤں، حسین کا گھر وہ ہے جہاں سے اللہ کے گھر بھی روٹیاں جاتی ہیں۔ اور روٹیاں دینے کون آ رہے ہیں؟ جو ظاہری طور پر خود کو اس گھر کی کنیز کہتے ہیں، ہے نا، پاک بی بی فضہ صلوات اللہ کا، ہے نا۔ اور اچھا کہہ دیتے ہیں لوگ منہ کھول کنیز، اب جسے مطلب نہیں پتا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں، یہ میں بس پل باندھ رہا ہوں حسین سے ولایت تک آنے کے لیے۔ کنیز کہہ دیتے مطلب نہیں پتا۔ پہلے تو میں یہ بتاؤں، یہ وہ بی بی ہیں جسے مولا حسن نے ماں کہا، حسین نے ماں کہا، بی بی شریقت الحسین نے ماں کہا۔ یعنی کیا بات ہے، جو آپ کو کنیز نظر آئے وہ حسین کو ماں نظر آئے۔ سمجھا نہیں ہے زمانہ۔
اور میں لگے ہاتھوں کنیز کا مطلب بھی بتا دوں. ایک حدیث قدسی سنی ہوگی آپ نے, کنت کنز المغفرہ, ہے نا, اس میں ایک لفظ ہے کنز. کسے کہتے ہیں؟ خزانے کو. کنز کہتے ہیں خزانہ. اب عربی زبان ایک زبان ہے جسے سمجھنے کی ضرورت ہے. کنز کہتے ہیں خزانے کو, اور کنیز کہتے ہیں خزانے کی پہرے دار کو. کنیز سیدہ کا مطلب ہے جو سیدہ کا خزانہ ہے, اس پر جو پہرے دار ہے اسے فضہ. مولا زندگی کرے, آپ سلامت رہو. سیدہ کے خزانے کی پہرے دار, یہ ہے مطلب کنیز. زمانے نے کچھ سمجھا, تاڑی ساڑی کنیزاں ہو, اس گھرانے کی کنیز وہ نہیں. جیسے ظاہری طور پر ایسے ہی نظر آتے ہیں جیسے تم اور میں, لیکن حقیقتوں میں وہ نہیں. تیسرے دن جب روٹیاں دینے آئے نا, تو اب دعا دے رہا تھا فرشتہ. آج آپ کسی کو دینا اللہ تیرا بھلا کرے, اب فرشتہ بھی دعا دے رہا ہے. شان بے نیازی دیکھو, روٹیاں دی, فرشتہ دعا دے رہا ہے. تو جو فرشتے کی دعا بھی نہ لے وہ بی ہوگی کیا؟ فرشتے کو کہتی اپنی دعا اپنے پاس رکھ. بڑی توجہ, اپنی دعا. یہ اگلا جملہ بتائے گا کہ میں کیسے ولایت تک آ رہا ہوں. کہا اپنی دعا اپنے پاس رکھ. کہا بی بی ایسی بے نیازی, وجہ کہا ایسے ہی روٹیاں نہیں دی, وجہ اللہ کا صدقہ دیا ہے. آپ جیو کیسا صحیح ہو رہا ہے. اچھا, بڑی تیزی کے ساتھ میں ایک ایسا بند باندھنے لگا ہوں ولایت کے ذیل میں اور قرآن کے سہارے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ واجب الوجود ہے. اچھا, یہ میں پہلے بتا دوں, اکثر لوگ کہتے بھی ہیں اور توقع بھی رکھتے ہیں کہ میں ولایت پڑھوں گا. قبلہ میں واضح طور پہ کہہ دوں, یہ جو پڑھی جانے والی ولایت ہے نا, بسم اللہ لگا درود پڑھیے گا, صلوات. بار دیگر صلوات. مالک کی زیارت کی نقاب کشائی ہوئی ہے. اب ہمارے ہاں اس کا کیا مطلب, آپ سلامت رہی, اس کا کیا مطلب ہے وہ یہ صاحب ذوق صاحب شرف لوگ بخوبی جانتے ہیں. مولا آپ کو آباد رکھے. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے وہ واجب الوجود ہے, وہ غیب الغیوب ہے نا. اب میں یہ پڑھی جانے والی ولایت مجھے آتی نہیں ہے قبلہ. جو ولایت پڑھی جائے مجھے وہ ولایت نہیں آتی. نہ میں ولایت پڑھتا ہوں, میں پڑھتا ہوں توحید. اب یہ مجھے آج تک سمجھ میں نہیں آئی, میں پڑھتا توحید ہوں, نتیجے میں ولایت نکل آتی ہے. نتیجہ عباس مولا زندگی کرے, نتیجہ ولایت کہا جاتا ہے. اب کسی کو سمجھ لگے تو مجھے بھی سمجھانا. قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے میں واجب الوجود ہوں, ہے نا. واجب الوجود مطلب بنا وجود کے ساتھ. جیسے آپ میرا وجود دیکھ رہے ہو تو آپ کو یقین ہو رہا جی موسیٰ زیدی, میں وجود دیکھ رہا ہوں تو مجھے یقین. اللہ واجب الوجود ہے, مطلب اس سے اتنا واجب ہے ایسے ماننا کہ وجود نہیں ہے, پھر بھی آپ اتنا وجود والے کو نہ مانو جتنا اسے مانو. سادہ مطلب, ٹھیک ہے, یعنی وجود نہیں. اللہ ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی, تو کہہ رہا ہے واجب الوجود ہے, تیرے وجود کا جو قائل ہوا پھر آواز دے کر کہہ رہا ہے وہ کافر ہوا, وہ کافر ہوا. یعنی جو تیرے وجود کا قائل
وہ کافر ہو گیا۔ اللہ اگر تیرے وجود کا جو قائل ہے وہ کافر ہو گیا تو میں بڑی تیزی سے قرآن کی چند آیتیں آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں، بڑی تیزی سے، جو میں نے پہلے دعویٰ کیا اس کو نتیجے کی صورت میں۔ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے جب تم دعائیں مانگتے ہو تو میں سنتا ہوں، جب تم اعمال کرتے ہو تو میں دیکھتا ہوں، سمیع و بصیر ہے نا، سننے والا دیکھنے والا۔ اللہ تو واجب الوجود ہے، پھر بھی کان ہیں لیکن واجب الوجود۔ تو دیکھتا ہے یعنی آنکھیں ہیں پھر بھی واجب الوجود۔ کیا اگر یہ مانے تو کافر ہوتے ہیں، اگر واجب الوجود نہ مانے تو کافر ہوتے ہیں۔ پھر اللہ قرآن میں کہہ رہا تم جس طرف رخ کرو وہیں اللہ کا چہرہ ہے، تیرا چہرہ ہے پھر بھی واجب الوجود۔ پھر کہتا ہے جب میں کسی شے کے کرنے کا ارادہ کرتا ہوں تو کہتا ہوں کن، کیا ہوتا ہے؟ فیکون، ہو جاتا ہے۔ اللہ کن کہنے کے لیے تو زبان چاہیے، تیری زبان ہے لیکن تو واجب الوجود۔ پھر اللہ کہہ رہا میں نے آدم کا خمیر اپنے دونوں ہاتھوں سے گوندھا، یعنی ایک نہیں تیرے دو ہاتھ ہیں پھر بھی واجب الوجود۔ پھر کہتا ہے کہ میں قیامت کے دن اپنی ساق سے پردہ ہٹاؤں گا، ساق کہتے پنڈلی کو، تیری پنڈلی پھر بھی واجب الوجود۔ اللہ یہ ماجرا کیا ہے؟ کان، آنکھیں، چہرہ، ہاتھ پہ تو قرآن میں ایک ایک کر کے تمام اجزائے جسمانی گنوا بھی رہا ہے، پھر بھی کہہ رہا ہے واجب الوجود۔ میں کہوں گا کاش دیواروں پر کافر کافر لکھنے سے کوئی کافر بن جاتا تو ہم تو ٹھہرے 1400 سال کے پکے کافر۔ لیکن ایک بات یاد رکھنا، کفر قرآن سے ثابت کرنا پڑتا ہے۔ یہ جو کہتے ہو کہ سمیع و بصیر اللہ ہے، یعنی کان اور آنکھیں اللہ کی، یہ جو چہرہ ہے اللہ کا، یہ زبان ہے اللہ کی، یہ جو ہاتھ ہے اللہ کا، تو قبلہ یہ کہہ کر تم تو ہو گئے پکے والے کافر۔ جب یہ ہیں تو واجب الوجود کیسے؟ اور اگر واجب الوجود ہے تو پھر یہ سب کیسے؟ اب یا تو یہ ثابت کرو ورنہ میں دکھاتا ہوں ایک نہیں 999 کتابوں میں جس نے اللہ کو اللہ بتایا وہی محمد علی سے کہہ رہا یا علی انت وجہ اللہ، انت لسان اللہ، انت اذن اللہ، انت عین اللہ۔ بسم اللہ آپ سے یا علی آپ وجہ اللہ ہو، آپ عین اللہ ہو، آپ اذن اللہ۔ علی خدا کی قسم کیسے ثابت؟ علی عین اللہ، علی اذن اللہ، علی لسان اللہ، علی وجہ اللہ، علی صدرت اللہ، علی جنب اللہ، علی ساق اللہ، علی سر اللہ، علی باب اللہ، علی ارادت اللہ، علی مشیت اللہ، علی اذن اللہ، علی بادشاہ ولی اللہ۔ زمانے نے جھوٹ بولا ہے، کیا؟ بڑی توجہ۔ اچھا چلیں اس سے پہلے میں ایک اور بات، آپ کو پتہ ہے لوگوں نے 2 وجوہات کی بنیاد پہ اللہ کو مانا ہے پوری دنیا، تیسری وجہ ہی کوئی۔ ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس لیے مانا کہ تو مانے جانے کے لائق ہے، تجھے نہیں مانیں گے تو کسے مانیں گے؟ جس کا تعارف علی کروائے ہم اسے نہ مانیں۔ ایک لوگ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو اللہ کے لیے مانا، اور دوسرے وہ ہیں جنہوں نے اللہ کو اس لیے مانا
کہ وہ علی کو نہیں ماننا چاہتے. بہت خطرناک بات کی ہے میں نے. علی کو نہیں ماننا، اللہ کو مان لیں گے. یہ منہ اور فٹے منہ. اللہ کو مان لیں گے، علی کو. میرا علی مجھے دو، اب اللہ مان کے دکھاؤ. میں پوری مجلس پڑ گیا اس ایک جملے میں. جملہ نہیں ہے یہ، خدا کا واسطہ. بھئی ہمارا علی ہمیں دو، اب ذرا اللہ مان کے دکھاؤ. پہنچو گے کیسے اللہ تک؟ اللہ تک لے کے جانے والی سواری کو علی کہتے ہیں. اللہ تک جانے والے صراط مستقیم کو علی کہتے ہیں. یہی فرق ہے. یہی آیت کے دو ترجمے ہیں 1400 سال میں. ایک اہدنا الصراط مستقیم کا ترجمہ کر کے کہتا اللہ ہمیں قائم رکھ، ایک کہتا اللہ ہمیں رستہ دکھا. یہیں سے پتا چل گیا جو علی کو صراط مستقیم مانتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں قائم رکھ. جو علی سے دور ہے وہ کہتا ہے ہمیں راستہ دکھا. اور جسے 1400 سال سے راستہ نہیں ملا اس کا قصور نہیں ہے، اس کی امی انی تھی. بڑی شائستگی سے بولا میں. باقی تسی پنجابی چ ٹرانسلیشن آپ کر لینا، ٹھیک ہے نا. 1400 سال میں جیتے رہو آپ سلامت رہو. 1400 سال میں رستہ دکھا، رستہ دکھا، رستہ دکھا، ہمیں صراط مستقیم کا رستہ دکھا. تو رسول اور دکھانے کیا آیا تھا؟ تب اندھے ہو گئے تھے جب رسول اٹھا کے کہہ رہا تھا من کنت مولا فہذا. آپ جیو. اور کیسے دکھائے گا رسول؟ اس سے زیادہ اور کیسے دکھائے گا؟ کوہ ابو قبیس، یہ مکہ کی چوٹی جس پہ رسول اللہ آئے اور سب سے پہلے اعلان نبوت کیا. میں کون؟ صادق. میں کون؟ امین. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ کفار. ابھی تو اعلان نبوت. میں کون؟ محمد ابن عبداللہ. ہاں میں اگر کہوں کہ ادھر فوج ہے کہاں مان لیں گے. کیا کرو گے؟ گھروں کو جا کے تیاری کرو. کہا دیکھو گے نہیں؟ نہیں. کیوں؟ کہا آپ کو کبھی غلط کہتے سنا ہی نہیں. آپ کہہ دیں گے فوج ہے تو اس کا مطلب ہے. کہا بنا دیکھے فوج پہ یقین کر لو گے؟ کہا جی. کہا یہی تو کہہ رہا ہوں، تم نے اللہ کو دیکھا نہیں، میں کہہ رہا ہوں ہے، یقین کر لو. کیسی کمال دلیل دی ہے محمد بادشاہ نے. اب میں نہیں جانتا کتنے، لیکن اس دن سے لے کر حجت الوداع تک 1,40,000 لوگوں نے رسول کی بات پر یقین کیا. میں کہتا ہوں کیسی عقلیں ہیں، رسول کے کہنے پر نہ نظر آنے والے اللہ کو مان لیا اور جسے اٹھا کے دکھاتا رہا اسے مانتے موت آئی. اس کو نہیں ماننا، واہ نہیں ماننا، واہ نہیں ماننا. یہ شام ہے نا، شام ہے نا، بہت شام کی تاریخ ہی ایسی ہے. جتنی تاریخ اٹھا کے دیکھیں نا ملک شام کی، نیرا ہی نیرا ہے، اندھیرا ہی اندھیرا ہے. شام میں جو بھی تخت پہ آ کے بیٹھتا تھا نا، علی سے دشمنی وہ اپنے لیے جیسے واجب سمجھ لیتا تھا. تو ایسے ہی علی بادشاہ سے دشمنی کرنے والا. پتہ چلا ایک حدیث کسی نے آ کے کہا امیر شام تمہیں پتا ہے؟ علی نے ایک حدیث کہی ہے. بہت توجہ، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، اور آپ پہلے ہی معراج پر جا کے سن رہے ہیں. معراج سے آگے کا اگر کوئی عرش اولا ہے تو یہ ولایت کا جملہ آپ کو وہاں کی سیر بھی کرائے گا. غازی بادشاہ کے علم کے پھریرے سے چلنے والی ہوا کا صدقہ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں، اس لیے توجہ رکھنا. کہا امیر شام تمہیں پتہ ہے
علی نے حدیث کہی ہے، ابھی ابھی چند روز پہلے میں سن کے آیا ہوں. کہا کیا؟ کہا علی نے کہا ہے انا نقطہ تحت البا، میں بے کے نیچے کا نقطہ ہوں. کہا اچھا. جب یہ حدیث پہنچی اس تک تو رات کا وقت تھا. جب اس رات کی صبح ہوئی، کیونکہ امیر شام تھا، تو جامعہ مسجد میں جو نماز ہوتی تھی امامت یہی کراتا. گئے لوگ پیچھے، امامت کرائے، نماز تمام ہوئی، نکلنے لگے تو پیچھے کچھ صحابی بڑھے. کہا لگتا ہے آج آپ کچھ بھول گئے. کہا کیا؟ کہا ہم نے دیکھا ہے آج آپ نے نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھائی. لگتا ہے بھول گئے. بہت توجہ، تاریخ کا بہت بڑا باب ایک بہت بڑی دلیل کے لیے رکھ رہا ہوں. کہا آپ نے آج نماز میں بسم اللہ نہیں پڑھائی، لگتا ہے بھول گئے. کہا بھولا نہیں ہوں، میں نے خود ہی نہیں پڑھائی. کہا کیوں؟ کہا کل ہی مجھے بتایا کسی نے. علی نے کہا انا نقطہ تحت البا، تو بس مجھے مناسب نہیں لگا کہ میں بسم اللہ پڑھوں. میرے عزیزو، اس دن سے مجھے ایک بات کا پتہ چل گیا، یہ جو بھی نماز میں سے علی کو نکالے وہ وہی ہوتا ہے. سلامت رہو. ادھر کی دلیل ادھر کی دلیل ادھر کی. میں نے قبلہ تاریخ کے ایک واقعے کو دلیل بنایا ہے. تاریخ ہوتی ہے، شیعہ سنی نہیں ہوتی. تاریخ بتا رہی ہے کہ بسم اللہ نکالی گئی تھی علی کی وجہ سے. آج بھی کچھ لوگ اپنی نمازوں میں علی کو شامل کرنا نماز کے باطل ہونے کی وجہ سمجھتے ہیں. تو مجھے بتاؤ پھر اس میں اور ان میں فرق کیا ہے؟ کیا رہے گا؟ آپ سلامت رہو. علی کون ہے؟ علی کون؟ علی وہ ہیں کہ بولیں تو لسان اللہ ہے نا، دیکھیں تو عین اللہ ہے، سنیں تو اذن اللہ ہے. علی وہ ہیں کہ جس طرف بھی چہرہ گھما لیتے اسی سمت میں عبادتیں ہو جاتی. میں نے بات باریک کی ہے، مشکل نہیں کی. خدا کا علی جس طرف چہرہ گھما لیتے وہاں پر اور قبلہ. یہ بات تو ہم کہیں تو کوئی کہے عشق علی میں بول رہا ہے. مسلمانان عالم کی بڑی بڑی شخصیات نے یہ بات خود لکھوائی ہے کہ جب بیٹی کہہ رہی ہوتی ہیں کہ میری طرف دیکھیں تو ابا جی کہتے ہیں آپ کا کیا ارادہ ہے، میں عبادت سے محروم رہ جاؤں؟ کون علی کے احسان اتارے گا؟ کس کس کی عبادتیں کروائی ہیں علی نے؟ جس طرف رخ کرتے تھے وہیں عبادتیں ہو جاتی تھی. تیزی سے ایک واقعہ سنو اور پھر اس ایک واقعے کے بعد ایک ذات ذی وقار پر آ کے مجھے اختتام کرنا ہے. لیکن یہ جس طرف علی رخ کرتے علی وہیں عبادت ہو جاتی، یہ یاد رکھنا. اور آگے کچھ بتانے لگا ہوں، اور یہ آپ کا ذوق دیکھ کے یہ واقعہ، یہ روایت میں ہر جگہ نہیں پڑھتا ہے. مستقل سننے والے مجھے سامعین بیٹھے ہیں وہ جانتے ہیں. تیری نیت اور جتنے حلالی موالی بیٹھے ہیں آپ کی اس عبادت کا ذوق دیکھ کر میں پڑھ رہا ہوں. مدائن کا واقعہ ہے.
تاریخ میں اسبات مدائن کے نام سے تحریر ہے. قدیم محلات تھے، قدیم محلات، قدیم. ان قدیم محلات کی جیسے کسی مہمان خصوصی کو بلایا جاتا ہے نا، تو ایسے ہی ان محلات کے جو وارث تھے انہوں نے علی بادشاہ کو مدعو کیا، ہم آپ کو اپنے محلات دکھانا چاہتے ہیں. علی بادشاہ گئے تو اب وہ اپنے محلات مختصر کر کے بتا رہے ہیں، وہ دکھا رہے تھے. انہی میں کچھ پرانے قدیم کمرے ایسے بھی تھے جہاں پہ انہوں نے اپنے پرانے بادشاہوں کی لاشوں کو حنوط کر کے تابوت میں بند کر کے رکھا تھا. ٹیسکٹ جیسے وہ مصر کی ممیاں وغیرہ آپ نے دیکھی. تو یہ پرانے وقت کا ایک قصہ ایسا ہوتا تھا. اب وہ بتاتا چلا ہے یہ فلاں بادشاہ کا کمرہ ہے، یہاں فلاں بادشاہ کا کمرہ ہے، یہاں فلاں بادشاہ کا کمرہ. کرتے کرتے جب آیا کہا یہاں فلاں ابن فلاں بادشاہ کا کمرہ ہے. علی نے مسکرا کے دیکھا، کہا واقعی؟ کہا مولا ہمیں یہی بتایا گیا. کہا یہ فلاں کا کمرہ نہیں، یہ کمرہ تمہارے فلاں بادشاہ کا ہے. کہا مولا ادھر تو اسی کا تابوت ہے، اسی کا. تمہیں غلط بتایا گیا، یہاں اس کا نہیں، اس کا تابوت ہے. اب سناٹا چھایا. علی بادشاہ مسکرائے، کہا میں نہیں چاہتا تم علی پر شک کر کے ہلاک ہو جاؤ. قیامت واقعہ ہے یہ، خدا کی قسم. اس کا اختتام آپ کو ایک الگ جہاں کی سیر کرائے گا. کہ میں نہیں چاہتا ہلاک ہو. قمبر، جی مولا دروازہ کھولو. دروازہ کھولا، سامنے تابوت تھا. کہ قمبر تابوت اٹھاؤ. تابوت کو اٹھاتے سینا. کہ قمبر کھولو. تابوت کو کھولا. اندر ڈھانچہ تھا، کھوپڑی تھی. کھوپڑی، سر نہیں. اتنا زمانہ گزر گیا. کہ قمبر اس کھوپڑی کو اٹھاؤ. اٹھا لیا. اور پھر ایک بار آواز دے کے کہا قمبر ایک تھال لاؤ، تشت. قمبر اس میں پانی ڈالو. پانی. قمبر اب یہ کھوپڑی اس پانی پر رکھ دو. آپ نے غور نہیں کیا، علی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا. قمبر یہ کر دو، قمبر یہ کر دو. کھوپڑی رکھی. کہا قمبر اب کہو اس سے. خود نہیں کہہ رہے علی، قمبر کہو اس سے بتائے یہ کون ہے. زمانے کے پیٹ میں مروڑ ہے ابھی تک علی کے معجزات. علی نہ ہاتھ لگا رہا ہے، علی نہ مخاطب ہو رہا ہے. قمبر اس سے کہو بتائے یہ کون ہے. قمبر نے جیسے ہی پانی کے اوپر وہ کھوپڑی رکھی، وہ پانی کے اوپر ایسے تیرنے لگ گئی. کہا امیر المومنین کا حکم ہے، بتا تو کون ہے. یک لخت کھوپڑی کی آنکھیں ایسے پھٹ پھٹانے لگی. زبان ہلی رہی کھوپڑی، لیکن زبان آئی اور بولا السلام علیکہ یا امیر المومنین. یہ کہہ کے اس نے تعارف کرایا میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں. مالک مڑ کے مسکرا کے ان کی طرف دیکھنے لگے. سب کے سر جھکے تھے. کہا مولا بے شک آپ سچے ہیں. کہا قمبر کھوپڑی کو واپس رکھ. واپس رکھی. تابوت بند کر کیا، رکھ دے. کمرے سے باہر آئے. مہمان خانے میں جہاں علی تھے چلے. شام گزری. کچھ توحید پرست لوگ ہائے ہائے آپ سلام پٹتے ہوئے آ گئے. حالانکہ وہ پٹتے تھے نہیں. لیکن اب پٹتے ہو. مالک علی نے کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کہا مولا غضب ہو گئی، توحید گر گئی، مولا قیامت آ گئی. کہا ہوا کیا؟ کہا مولا وہ جب آپ کھوپڑی کو زندہ کر کے وہ معجزہ دکھا رہے تھے تو ہمارے ساتھ وقت میں کچھ اور لوگ بھی موجود تھے. کہا مولا جیسے ہی وہ یہاں سے واپس اپنے علاقوں میں گئے تو سب یہی کہنے لگے آج ہم اللہ سے مل کے آئے.
से ऊपर का कोई जहां है तो वहां की सैर करोगे। और मैं जानता हूं यकीनन कि आप लोग हवाले वाले बंदे ही नहीं हो, और अगर फिर भी किसी को हवाला चाहिए, यहां से लेकर लाइव जा रही है वहां तक, रिकॉर्डिंग हो रही है वहां तक, तो मेरा नंबर तो किबला जिससे चाहो मिल जाएगा। घर आ जाना, मैं सफ़े पे उंगली रख रख के पढ़ाऊंगा, छोटी किताब ही कोई नहीं है। बीबी के अदद के सदके कम से कम 9 मोतबर उलमाए अव्वलीन की लिखी हुई किताबों से पढ़ाऊंगा, बशमूल उस राइटर के जिसे आप अल्लामा हाशिम अल बहरानी कहते हैं, जिन्होंने आपके मख्तब की सबसे बड़ी तफसीर बुरहान लिखी है। वो भी इस वाक़े को ऐसे ही लिख रहे हैं जैसे पढ़ रहा हूं। मौला वो अपने घरों में जो कहते हम अल्लाह से मिल के आए, आज हमने अल्लाह को देखा है। मौला कहते तुम इंसाफ से बताओ, क्या मैंने उनको कहा था कि ये कहें? या इली का मौला हमने तो ऐसा नहीं सुना। कहा तो फिर शिकायत लेके उनके पास जाओ। कहा मौला आप मुहाफिज़े तौहीद हैं, मौला आपकी जुल्फ़िकार हमेशा तौहीद की हिफाजत में उठी है, हम आपसे बड़ा कोई अदालत मानते ही नहीं है, आपके पास लेके आए। कहा क्या चाहते हो? कहा मौला हम चाहते हैं उन्हें सजा दें, आप देख लो। कहा जी मौला। कहा जाओ बुला लो। वो वापस गए अपने इलाकों में, उन सबको ले आए। कमाल में राज है इसकी, खुदा का वास्ता। कहा सबा मौला ये आ गए सारे, ये कह रहे थे आज हम अल्लाह से मिल गए। मौला अली ने देखा, कहा बताओ क्या तुम यही कह रहे थे? सब ने सीने पे हाथ रख के मुस्कुराते कहा जी। कहा बाज आओगे अपनी इस बात से? कहा मौला जिंदगी गुजार कर तो इस पर पहुंचे हैं। देखो ये तुम्हारी शिकायत लेकर आए हैं और ये चाहते हैं मैं इस बात पे तुम्हें सजा दूं। इस बात पे उनका जुमला देखना, खुदा की कसम दिल करेगा भारी। का ये चाहते हैं मैं तुम्हें इस बात की सजा दूं। सब यख्त लख्त बोले बिस्मिल्लाह। या इली, सब बोले बिस्मिल्लाह। कहा ठीक है अगर ऐसा ही है तो यूं ही सही। कंबर या पहले तसलसल कंबर का जी खाले के कंबर कंबर लगा। कंबर जाने अली जाने है ना। कंबर लकड़ियां लाओ, लकड़ियां लाए। कंबर जलाओ, लकड़ियों को जलाया गया। कंबर ये अपनी बात से बाज नहीं आए, इन्हें उठाओ और इस आग में फेंक दो। अगला जुमला सुनना या इली, ये पूरा मकालमा है कंबर का और इन लोगों का। बड़ी तवज्जो, जो क्या कह रहे थे ये मैंने बता दिया आपको। कंबर इन्हें आग में फेंक दो। जैसे ही कंबर उनकी तरफ बढ़ा है ना, उनमें से एक दूसरे का हाथ पीछे करके कहता पहले मुझे। इश्क़ अली सिर्फ लफ्जों में सुना है लोगों ने। कब पहले मुझे। कंबर को अली का हुक्म था, कंबर कहां रुकता है। जो कह रहा था पहले मुझे, कंबर ने उसी को पकड़ा, चल भाई उसको पकड़ा चल। सबको आग में फेंका, सब खड़े होकर देख रहे हैं। उनके बाल जले, उनकी खाल जली, उनका गोश्त जला। जलते जलते नौबत ये आई कि उनकी हड्डियां भी जल कर सुरमा हो गई। जब आग उनको जलाने के बाद खुद ब खुद बुझी, अब अली ने कहा कंबर अब तुम पीछे हो जाओ। ये आप ही इतनी बारीकी से सुन सकते थे, कसम ब खुदा। कंबर अब पीछे हो जाओ। कंबर पीछे हटे। अब जो शिकायत लेके आए थे ना तौहीद परस्त, उनको कहा अली ने ये जितनी राख जमीन पे पड़ी है इसको उठा लो। सबने अपनी अपनी मुट्ठियों में, दामन में, अबा में राख उठा ली। जब सब राख इकट्ठी हो गई,
علی نے کہا اب اپنی اپنی بستیوں میں واپس جاؤ، جو جو جس جس سمت میں جائے بیچ راستے میں اس خاک کو ہوا میں اڑاتا جائے، خاک کو اڑاتا۔ سب نے ایسا ہی کیا۔ قبلہ اس واقعے کے 2 دن بعد وہی توحید پرست جو پہلے پٹتے آئے تھے اب رو بھی رہے تھے، پیٹ بھی رہے تھے۔ علی نے کہا ہوا کیا؟ کہا مولا وہ جنہیں آپ نے جلایا ہم دیکھ رہے ہیں کل سے وہ اپنے گھروں میں پہلے سے زیادہ حسین ایسے پھل کھا رہے جو ہم نے دیکھے۔ اور اب آپ اگر اپنا آپ سنبھال لو تو میں اس منزل کا آخری جملہ کہہ رہا ہوں، اس کے بعد چند جملے اور مصائب کی عبادت کا۔ اپنے اپنے گھروں میں پہلے سے زیادہ حسین بیٹھے ہیں، ایسے پھل کھا رہے ہیں جو ہم نے کبھی دیکھے ہی نہیں، اور قرآن سے لے کر حدیث تک ہر روایت یہی کہہ رہی ہے کہ جنت میں ایسے پھل ملیں گے جو اہل زمین نے کبھی دیکھے نہیں ہوں گے۔ پتہ نہیں یہ علی سے ملنے والی کون سی سزا ہے جس کا روٹ جنت سے ہو کے آتا۔ میں صدقے آپ سلامت رہو۔ اگلا جملہ میری ساری اب تک کی گفتگو ایک طرف رکھ دینا۔ ابھی اگر شروع کرنے سے لے کے اس جملے تک تم میرا زور اسی جگہ دیکھ رہے ہو تو پھر اس جملے کے لیے اپنا زور سنبھالنا، کیونکہ جملہ علی کا، داد بھی علی کو دینا تاکہ دعا بھی جیتے رہو وہیں سے آئے۔ علی نے کہا اپنے گھروں میں بیٹھے پہلے سے زیادہ حسین۔ کہ جی مولا، کا پھل بھی کھا رہے، کہ جی مولا، کا جو تم نے کبھی دیکھا ہی نہیں، کہ مولا ہی تے غم میں کھا بھی رہے نے سانو پوچھتے بھی نہیں۔ کہا تو اب علی کیا کرے؟ تم شکایت لے کے آئے تھے کہ وہ مجھے اللہ کہہ رہے ہیں، میں نے تم سے پوچھا کیا میں نے انہیں کہا؟ تم نے کہا نہیں، تو اب میں نے تو انہیں مار دیا، تم اپنے اللہ سے پوچھو اس نے انہیں بھیجا کیوں؟ آپ جی ہیں، بسم اللہ سید، اپنے اللہ سے پوچھو اس نے بھیجا کیوں؟ بھیجا کیوں؟ میں نے پچھلی منزل کہاں چھوڑی تھی یاد؟ جس طرف علی چہرہ موڑ لے، پکے استاد کا شاگرد ہوں تو وہیں عبادت ہوتی۔ علی بادشاہ نے کہا 18,000 عالمین خلق ہوئے ہیں۔ آخری منزل اور چند جملوں میں میں تسلسل میں پڑھتا جاؤں گا، آگے آپ جانو، آپ کی ہمت جانے، سینوں کا زور جانے، گلے کی قوت جانے، علی جانے، علی کا بیٹا جانے۔ بڑی توجہ رکھنا، 18,000 عالمین ہیں علی، اور یہ 18,000 عالمین جب بھی اللہ کو مدد کے لیے بلاتے ہیں نا، آتا علی ہے۔ 18,000 عالمین نے مل کر جب یا علی مدد کہا نا، تو اس علی کی ظاہری حیات میں ایک ایسا وقت بھی آیا کہ 18,000 عالمین جسے مدد کے لیے بلاتے ہیں، صفین میں اس علی کو کہنا پڑا یا عباس مدد۔ آگے تو جان اور غازی جانے، یا عباس مدد۔ وجہ کیا بنی؟ مالک اشتر کے لیے علی نے کہا کہ زمین و آسمان نے اس سے شجاع بہادر جنگجو دیکھا ہی نہیں۔ جب مالک اشتر کہتا تھا نا علی آپ کیا لڑتے ہیں، علی کہتے تھے مالک تو خوب لڑتا ہے، نہیں مولا آپ کیا لڑتے ہیں، مالک تجھے نہیں پتا تو کمال لڑتا۔
زمانہ جس کے فضائل پڑھے اسے علی کہتے ہیں، علی جس کی تعریف کرے اسے مالک اشتر۔ ایسے ہی عرب کے پاؤں تلے پسینے نہیں آتے تھے مالک اشتر کا نام سن کے۔ مولا بس آپ کو کیا پتا، مولا چھوڑو، کمال لڑتے ہیں مولا، کیا بتاؤں میں آپ کو، کیسے بتاؤں، میں تو بتا بھی نہیں پا سکتا کیسے لڑ۔ آپ نے کبھی خود کو دیکھا ہو لڑتے تو نا، توجہ، آپ نے کبھی خود کو لڑتا دیکھا ہو تو نا۔ مالک اگر ایسی ہی بات ہے تو چلو پھر آج دیکھتے ہیں۔ یہ کہہ کے علی نے کہا عباس، عباس جی بابا۔ عباس مالک اشتر کہتا ہے میں نے کبھی خود کو لڑتے دیکھا ہو تو پتہ چلے نا۔ علی اپنی مسند ولایت سے اٹھے، عباس سے کہا اس پہ بیٹھ جا۔ مسند ولایت پر غیر ولی نہیں بیٹھ سکتا۔ عباس بیٹھ گئے، آپ سلامت رہو۔ عباس مسند ولایت علی پہ بیٹھے، علی نے اپنا پیرہن اتارا، عباس کو پہنائے، اپنی قبا اتاری، عباس کو پہنائے، اپنی عبا اتاری، عباس کو پہنائے، اپنا پٹکا اتارا، عباس کو پہنایا، اپنی نالائن عباس کو پہنائی، اپنی دستار ولایت و امامت عباس کے سر پہ ویسے ہی باندھی جیسے غدیر میں محمد نے باندھ کے کہا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ علی نے عباس کو دستار باندھ کے کہا من کنت مولا فہذا عباس۔ آخری منزل، آخری جملے ہے نا، جو عباس کو مولا نہیں، علی جیسا مولا نہیں مانتا، اس نے عباس کی مولائیت کا نہیں علی کی مولائیت کا انکار کیا۔ جس نے علی کا انکار کیا اس نے رسول کا انکار کیا، جس نے رسول کا انکار کیا پھر پیچھے اللہ رہ گیا تو پھر انکار کرو گے نا۔ اللہ تو پہلے انکار میں گیا، وہ پہلے انکار۔ عباس، علی نے اپنے ہاتھوں سے عباس کو علی بنایا، علی کے سوا کوئی علی نہیں بنا سکتا۔ علی ہی علی کا بنایا ہوا، یہ نہیں ہے کسی کا بنایا۔ علی علی کو بنا، بہو عباس کو علی بنایا۔ کہ عباس آج میں چاہتا ہوں کہ میں خود کو لڑتا دیکھوں۔ جی بابا۔ اب سب سے آخر میں مولا علی نے اپنے پہلو سے اللہ کا لوہا نکالا، ذوالفقار ہے نا، آسمان سے نازل ہوئی نا، آسمان سے ذوالفقار۔ اللہ قرآن میں سورہ حدید جب تک ہے کوئی اس کا انکار نہیں کر سکتا، حدید معنی لوہا۔ اللہ یہی کہہ رہا ہے ہم نے آسمان سے لوہا نازل کیا۔ نازل کمال ہو گیا ہے عقل کے اندھو، نصیب کے جاہلو، اور جن کے لیے لوہا نازل ہو ان کی اپنی ولادت ہوتی ہے۔ جاہل ہے۔ آخری جملے بعد ایک بار ذوالفقار کا قبضہ قدرت عباس کی طرف کیا، عباس نے ذوالفقار کے قبضے پہ ہاتھ ڈالا، ایک بار ذوالفقار کو کھینچا، پھر ایسے گھمایا جیسے جنگجو گھماتے ہیں، مسکرا کے کہا بابا لوگ تو کہتے تھے بڑی بھاری ہے، تھوڑی تو تھکاوٹ نظر آ رہی ہے مجھے آپ پر، گھڑی دیکھ لو 2 منٹ اور تمام، تھوڑی ہمت جٹا لو۔ لوگ تو کہتے تھے بڑی بھاری ہے، کہا لوگوں کے لیے ہوگی عباس، تیرے لیے نہیں ہے، تیرے بازوؤں میں قوت پروردگار، تیری کلائی میں قوت حیدر کرار۔
تیرے لیے جا عباس لڑ. عباس اٹھے, ایک پیچ کھولا, نقاب ڈالا, جا اب علی نے تجھے علی بنایا, علی بن کے لڑ. اب اس جملے کی قیمت خدا کی قسم اگر مجھے اس جگہ سے نہیں ملے گی نا تو آج کے بعد کہیں بھی پڑھنے سے پہلے میں اس جملے پر رک ضرور جاؤں گا, کیونکہ اتنی باریک بات کو آپ لوگ نہ سمجھے تو اس کا مول کہیں نہیں ملتا. عزادارو ایک بار عباس بڑے ہیں نا ذوالفقار لے کر, تو تیزی سے ایک جست لگائی ہے اور دلدل پہ بیٹھے. علی کی قسم دلدل کو بھی پتا نہیں چلا, علی بیٹھے گئے عباس. آپ جیو آخری ایک منٹ, علی بیٹھے ہیں کہ عباس ایڑ لگائی دلدل کو, دلدل ویسے ہی چلا جیسے علی کو لے کے چلتا ہے. ایک بار میدان میں پہنچے ہیں تو اب یہ کون لڑنے گیا میدان میں؟ نہ کرو ہونتے نہ کرو, علی لڑنے گئے. جب خیمے میں آئے تھے تو عباس تھے, جب نکلے ہیں تو علی ہیں. علی نے علی بنایا ہے, علی کے انداز میں حملہ کیا ہے, علی کے. اور مالک اشتر کہتے ہیں اس دن میں نے ٹھیک ویسے ہی جیسے ہر جنگ میں علی نے کتنے مارے ہیں وہ دیکھنے کے لیے ترازو میں رکھ رکھ کے تولتے تھے کہ علی برابر کاٹتے ہیں, اس دن بھی ایسا ہی دیکھا ہے. دونوں دھاڑ میں اتنا سا بھی وزن کا فرق نہیں ہوتا تھا. علی کی طرح عباس کاٹتے رہے اور سب یہی کہہ کے بھاگتے رہے علی آ گئے. ٹھیک ہو گیا. اب علی کا منظر بتاؤں. جیسے ہی عباس کو بھیجا ایک ٹیلے پر علی آ کے ایسے کھڑے ہو گئے, بلا تشبیہ میری جانب دیکھنا جو لطف لینا چاہتا ہوں. ایک ٹیلے پر علی آ کے کھڑے ہو گئے. علی ایسے کھڑے ٹیلے پر, پیچھے مالک اشتر کھڑے. علی نے جاتے ہوئے عباس کو یوں دیکھا, دیکھتے جا رہے. عباس علی بن کے لڑنا شروع کیا. علی بلا تشبیہ دیکھتے مالک جی مولا, مالک تو ٹھیک کہتا تھا, علی تو کمال لڑتا ہے. میرا مولا ہو گئی مجلس. بسم اللہ. میں نوکر, آپ جی ہیں سید مولانا صحت عطا دے رہا. مالک تو ٹھیک کہتا تھا, علی کمال لڑتا ہے. آپ جیو آخری منٹ کے حصے چند. مالک ٹھیک کہتا تھا, علی کمال لڑتا. آج مجھے اس بات کا ادراک ہوا محمد تعریف کرتے کیوں رہتے تھے. علی تیرا حملہ, علی تیری کاٹ, علی تیرا وار. مالک تو اتنا جنگجو ہو کہ جب کہتا تھا آپ کیا لڑتے ہیں تو ٹھیک تھا, واقعی میں کیا لڑتا ہوں. مجھے آج پتا چلا علی تو کمال لڑتا ہے. اب علی بول رہے ہیں, آنکھیں وہیں ہیں. کہا اچھا مولا بات سنیں, تو بول میں سن رہا ہوں. مولا میری طرف دیکھیں. کہا نہیں دیکھوں گا نہیں, تو بول میں سن رہا ہوں. کہا مولا نظریں کیوں نہیں ہٹاتے. کہا تو نے سنا نہیں رسول نے کہا تھا نظر الی وجہ علی عبادہ. تم سارے عبادت کرتے رہے, آج علی عبادت نہ کرے.